الحمد للہ احدہ لا شریک لہ وحدہ صلی اللہ علی نبی من لا بعدہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، ملت اسلامیہ کے علم برداروں اور میری پردہ نشین امت کی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم ہے اس پروردگار عالم کا جس نے ساری کائنات کو کن فیکون سے ایجاد فرمایا۔ اللہ کی ذات وراء الورا ہے جس نے ہمیں بلا کسی شرط کے، کسی فرمائش کے آدم انسان بنایا، ساری مخلوقات سے الگ تھلگ اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ کرم ہے اس پروردگار عالم کا جس نے بنا مانگے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واجمعین کے آخری امت کے اندر ہمیں پیدا فرمانے کا شرف حاصل فرمایا۔ جس نبی کی امت میں ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام اللہ سے ندا کرتے، دعا کرتے، اس رحمت للعالمین کے صدقے طفیل نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے اللہ نے سرفراز فرمایا اور ہم سب کو ایک ایسا پاکیزہ مذہب عطا فرمایا جو مذہب اسلام کہلاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں ہر لائن سے جینے کا طریقہ فرمایا، جینے کا سلیقہ سکھایا، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو۔ اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ تم اللہ کی مانو اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی کو اگر گزار کر میرے پاس آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی اس لامحدود زندگی میں تمہیں راحت ہی راحت عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلام نے خوشیاں کا منانے کا جو طریقہ ہمیں دیا ہے وہ اور کسی مذہب میں اتنا پاکیزہ طریقہ کوئی مذہب نہیں ہمیں سکھاتا۔ اسلام میں دو اوقات ایسے ہمیں اللہ نے عطا فرمایا جس کے اندر پوری امت مسلمہ جو ہے ایک جگہ جمع ہو کر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرے گی اور اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے عوض جو ہے شکرانہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک عید الفطر کے دن اور ایک عید الاضحیٰ کے دن۔ عید الفطر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینہ بھر اپنے نفس کی خواہشات کو بند کر کے اللہ کی رضا کے لیے ایک مہینہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے ایک مہینے کی عبادت کا انعام لینے کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسرا جو عید قربانی کہا جاتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم انسان مسلمانوں کے نفس کی قربانی کو جو ہے اللہ نے مانگا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مال کی قربانی کو اللہ کے راہ میں دینے کے لیے اللہ کے شکر کی
ادائیگی کے لیے مسلمان ایک چٹیل میدان میں جمع ہو کر اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ اس نماز کے بعد ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے، اللہ کا حکم کو ماننے کے لیے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے مسلمان جو ہے کمر بستہ ہوتے ہیں، اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب قرار دیا گیا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور میری امت پر اللہ نے واجب قرار فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، صحابہ نے پوچھا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ جو جانور کی قربانی دیتا ہے اس کے بال کے ایک ایک کے برابر اللہ نیکیاں اس کے نام اعمال میں جو ہے لکھا جائے گا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز قیامت اس کے قربان کیے ہوئے جانور کو جو ہے پیش کیا جائے گا اور اسے ترازو میں تولا جائے گا اور اس کے نیکیاں جو ہے اس کے ترازو میں بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں روز قیامت دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ بیٹی اپنے قربانی کے وقت کھڑی ہو جا اور اپنی آنکھوں سے اس قربانی کو دیکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے جانور کے قربان ہونے کے بعد جو خطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے تیری مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ عید قربانی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ تم اپنے نفس کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے مال کو بھی قربان کرو۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں جو ہے اس عشق محبت ابراہیم کی یاد تازہ کرواتی ہے یہ عید قربانی۔ اس اللہ کے بندے نے اپنے اللہ کے رب کے عشق کے اندر جو ہے مشغول ہو کر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے میدان مینا لے چلے تھے۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اتنے عشق کے محبت کے دائرے میں ہو گئے تھے کہ اللہ کی اس حکم کو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اپنے جان سے بھی زیادہ پسندیدہ چیز کو میرے راہ میں قربان کرو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم جب تک اللہ کی راہ میں اپنے جان سے بھی زیادہ پسندیدہ چیز کو میرے راہ میں قربان نہیں کر سکتے تب تمہاری میری محبت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو خواب کی تعبیر کو جو ہے پورا فرمایا، 100 اونٹوں کو اللہ کے راہ میں قربان کیا، دوسری مرتبہ بھی 100 اونٹوں کو قربان کیا۔ جب اللہ نے آخر میں فرمایا اپنے جان سے بھی زیادہ چیز کو میرے دربار میں قربان کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل، ننھے سے مننے سے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے میدان مینا کی طرف۔ راستے میں شیطان بہکایا تو انہوں نے جو ہے 7 کنکریاں مختصر طور پر شیطان کو مارا، اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی شیطان کو مارا، حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کنکریاں شیطان کو مارا۔ تو اس ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پسند کیا، قیامت تک جو بھی امت مسلمہ کا فرد مسلمان حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوتا ہے، ان کو رمعی جمرات کے موقع پر کنکریاں شیطان کو مارنا حاجی کے لیے واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہ سنت جب تک یہ ادا نہیں کرتا حاجی کا حج نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری ادا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی، اور فرشتوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تیرا خلیل اپنے بیٹے کو تو ہے تمہاری راہ میں قربان کرنے کے لیے نکلا ہے۔ جب اس صدا کو فرشتوں نے یہ صدا لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جب اس
توحید کے کلمے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں پھر سے توحید کا جذبہ اور ولولہ اٹھا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اے اللہ بے شک میں تجھ سے شرک نہیں کرتا، تو اکیلا ہے، تو معبود خدا ایک ہے اور تیرا میں شکر بجا لاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، تیرا تو اکیلا ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے اور تو ہے سب سے بڑا ہے۔ اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وحدانیت کی جو ہے اللہ کے سامنے حمد و ثنا کی، اللہ کو ایک مانا اور اللہ کو جو ہے اس کے ساتھ کوئی شرک کرنے کی جو ہے اپنے دل سے منع فرمائی۔ اس کے بعد جب یہ دونوں کی صدا، ان ہنا سا منا سا بچہ زمین پر لیٹا ہوا جو ہے دونوں کی صدا سنا تو دل میں خیال آیا کہ اب میں کیا کہوں، اور فرشتوں کی وہ صدا میرے والد نے جو ہے اللہ کی جو ہے وحدانیت کو پیش کیا تو انہوں نے جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اے پروردگار عالم تیرا شکر و احسان ہے، تو نے میری قربانی جو ہے قبول کر لی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو بزرگ عزیز دوستو، ان تینوں کی یہ صدا، یہ آواز اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اعلان فرمایا اے دنیا کے بسنے والے مسلمانوں، تمہیں جو ہے 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد جو ہے ایک مرتبہ اس میرے تینوں افراد کی جو ہے صدا کو بلند کرنا تم پر واجب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، یہ عید قربانی کی ابتدا جو ہے یوم العرفہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک اس کا جو ہے اثر رہتا ہے۔ اس کی قربانی کا اصل مقصد یہی ہے، تو اس لیے جو ہے 9ویں ذی الحجہ یوم العرفہ کہا جاتا ہے۔ اس کی فجر سے لے کر فجر کی نماز کے بعد ہر مومن بندہ مسلمان ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ با آواز بلند اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد با آواز اس کو ایک مرتبہ کہنا مستحب ہے ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات، اور گھر کے اندر مستورات بھی جو ہے اپنے نمازوں کے بعد جو ہے ایک مرتبہ آہستہ سے کہنا جو ہے ان پر بھی مستحب ہے۔ آہستہ سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کی آواز کوئی غیر محروم مرد جو ہے نہ سن پائے، اس لیے جو ہے وہ آہستہ سے کہیں، اور جو اکیلے میں بھی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے فرض نماز تو اس کے لیے پر بھی یہ واجب ہے کہ وہ جو ہے ایک مرتبہ جو ہے بآواز بلند تکبیر تشریح اس کے لیے کہنا واجب ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ تھا 9ویں ذی الحجہ سے جو ہے 13ویں ذی الحجہ تک تکبیر تشریح کہنے کے لیے اللہ کا حکم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کے بعد عید الاضحیٰ کی 2 رکعت شکرانہ نماز کے بعد جو ہے ہر مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ جو ہے اپنے مال کی قربانی اللہ کے راہ میں دیں، اس کے لیے جانور جو ہے قربان کریں۔ اس کے تعلق سے میں پہلے اپنے ویڈیو کے اندر جو ہے جن جانوروں پر قربانی واجب ہے ان قربانوں کے اقسام کو بھی آپ حضرات کے سامنے میں جو ہے بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے قربانی کا وقت کے تعلق سے 1 2 3 احادیث آپ حضرات کے سامنے بات رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے راوی حضرت ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے کہ ہمارے اس عید کے دن میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، پھر واپس آ کر قربانی کریں۔ جس نے ہمارے اس طریقے پر عمل کیا یعنی عید کے بعد قربانی کی تو اس نے ہمارے طریقے کے مطابق درست کام کیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی
تو یہ گوشت ہے، اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا ہے، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، قربانی کا وقت جو ہے نماز عید الاضحیٰ کے بعد جو ہے قربانی کرنا واجب ہے۔ نماز سے پہلے قربانی کرنا جو ہے ممنوع ہے، یہ قربانی نہیں کہا جائے گا، بلکہ گوشت کی حرص میں جو ہے وہ قربانی کیا ہے یہ کہا جائے گا۔ اس لیے جو ہے واجب ہے کہ عید کے بعد جو ہے قربانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وقت جو ہے قربانی کا شہر والوں کے لیے نماز عید ادا کرنے کے بعد، اور دیہات والوں کے لیے جن پر نماز جمعہ فرض نہیں، صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن سورج طلوع ہونے کے بعد ذبح کرنا بہتر ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، قربانی کے دن جو ہے 3 دن ہیں، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ۔ علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود ابن احمد الکسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے 3 دن ہیں، یوم الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ کا دن، 11 ذی الحجہ کا دن اور 12 ذی الحجہ کا دن۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دنوں میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص قربانی کرے تو تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ نہ رہنا چاہیے۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قربانی کے دن 3 ہی دن ہیں، اس کے بعد کے دن قربانی کرنا ناجائز ہے۔ وہ قربانی نہیں، وہ اپنے لیے جو ہے حرص کے مطابق جو ہے بکرا کاٹ کر یا جانور ذبح کر کے اپنے گوشت کھانے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، اسے قربانی کا نام نہیں دیا جائے گا۔ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنے کی ممانعت ابتدائی اسلام میں تھی، بعد میں اجازت دی گئی کہ اسے 3 دن کے بعد بھی رکھا جا سکتا ہے، یعنی گوشت رکھا جا سکتا ہے، آپ کبھی بھی کھا سکتے ہیں۔ دوسری حدیث میں حضرت فتاوہ بن نعمان سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کا گوشت کھاؤ اور اس کو ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی رکھ بھی سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے 3 دن ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد کے 2 دن ہیں۔ ابتدا یوم القمر 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے، یعنی سب سے افضل دن 10ویں ذی الحجہ کو ہے۔ زبیر علی زعانی صاحب، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت سعید بن معیب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے ہیں، یعنی 3 دن جو ہے، اس دن میں 3 دن میں آپ جو ہے قربانی کر سکتے ہیں۔ 3 دن کے بعد قربانی نہیں کہا جائے گا، اسے اپنے نفس کی قربانی یعنی گوشت کھانے کے لیے قربان کیا جائے گا، اسے کہا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو مال غنیمت دیا ہے، اس کے اندر جو ہے ہم جو ہے اللہ کے راہ میں قربانی کریں، جسے مال نصاب کہا جاتا ہے۔ اس کے فضائل کو، اس کے مسائل کو میں پہلی ویڈیو کے اندر آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اب جو ہے کن حضرات جو ہے ذبح کر سکتے ہیں قربانی کا بکرا؟ ذبح کرنے والے کے لیے مسلمان یا اہل کتاب ہونا ضروری ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں سورۃ المائدہ 5 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مسلمان اور کتابی ذبیحہ کا حلال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ یہاں کھانے سے مراد اہل کتاب کا ذبیحہ ہے، یعنی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ذبیحہ کے فرائض اور ذبیحہ کے شرائط کو جاننا وہ انسان بہت ہی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی طعام کی تفسیر میں ذبیحہ منقول فرمائے ہیں، صحیح البخاری۔
میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آج جو ہے بغیر علم کے بھی جو ہے ذبح کیا جاتا ہے، جس کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، قربانی کا بکرا جو ہے بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ علم رکھنے والے سے ذبح کرائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانی کو بھی اللہ قبول فرمائیں گے۔ اسی بات کو جو ہے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ صحیح ذبیحہ کرائیں اور جو ہے جاننے والوں سے جو ہے ذبح کرائیں۔ جانور ذبح کرنے کے چند آداب اس طرح سے ہیں۔ جانور کو نرمی اور اچھے طریقے سے ذبح کی جگہ لے جانا چاہیے۔ ذبح کے وقت جانور کو بھوکا پیاسا نہ ہو۔ گائے، بھینس، بکری وغیرہ کو نرمی سے بائیں پہلو پر لٹا کر اس کا منہ قبلے کی طرف کیا جائے، اس طرح سے کہ اس کا سر جنوب کی طرف ہو اور دھڑ شمال کی طرف ہو۔ ان جانوروں کو کھڑا ہونے کی حالت میں ذبح کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہے۔ اونٹ کو کھڑے ہونے کی حالت میں نہر کرنا سنت ہے اور بٹھا کر یا لٹا کر ذبح کرنا سنت نہیں۔ کھڑا ہونے کی حالت میں اونٹ کی اگلی بائیں ٹانگ کو اٹھا کر باندھ دینا چاہیے۔ بڑے جانور کے ہاتھ پاؤں باندھ دینا، البتہ دایاں پاؤں کھلا رہنے دینا چاہیے تاکہ جانور کے اس ٹانگ کو حرکت دینے سے خون اچھی طرح خارج ہو جائے، اور ذبح کرنے والا باوضو ہو کر دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے۔ تیز دھار والی چھری سے تیزی سے ذبح کرنا چاہیے۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ ذبح 4 رگوں کو کاٹنا ضروری ہے۔ حلقومہ یعنی سانس کی نالی، موری یعنی خوراک کی نالی، اور دجین یعنی دوران خون کی 2 رگیں جن کو شاہرگ کہا جاتا ہے۔ اگر 3 رگیں کٹ جائیں تو بھی کافی ہے، لیکن صرف 2 رگیں کٹ جائیں تو مذبوحہ حرام ہوگا۔ یاد رکھیں، اس لیے جو ہے ذبح کرنے والے کے لیے ان شرائط کا جاننا ضروری ہے۔ 3 رگیں جو ہے ضروری کٹنا ہے، 4 رگ اس کی جو ہے ضروری سے آدھا کٹ جانا چاہیے، اس لیے اس سے خون جو ہے غلاظت کا خون باہر نکل جانا چاہیے۔ صرف 2 رگیں اگر کٹ جائیں تو اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جانور ذبح کرنے کے چند مکروہ کام وہ ہیں۔ ذبح کے آلات کو جانور کے سامنے لہرانا، ان کے سامنے تیز کرنا ممنوع ہے۔ اس قدر گند چھری سے ذبح کرنا کہ ذبح کو زور لگانا پڑے، یعنی تیز چھری کے علاوہ اگرچہ زنگ لگی ہوئی چھری، ذبح کو زور زور سے ذبح کرنا ممنوع ہے۔ ایک جانور کو دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کریں۔ ذبح میں 4 رگوں کے علاوہ چھری کی نوک سے حرام معضو کی نالی کو کاٹنا۔ ذبح کے دوران جانور کا سینہ کھول کر اس کے دل کو کاٹنا ممنوع ہے۔ ذبح کرتے ہوئے جانور کی گردن توڑ دینا، یعنی جو غیر مذہب کے لوگ ایک ہی جھٹکے کے اندر جانور کو کاٹ دیتے ہیں، اس طرح سے اللہ بچاوے امت مسلمہ کو کہ جو ہے اتنے زور سے جانور کا ذبح نہ کریں جس سے جانور کی گردن الگ ہو جاوے، یہ کرنا ممنوع ہے۔ ذبح جانور کی روح نکلنے اور ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال اتارنا ایذا کو تکلیف دینے کے برابر ہے، اس لیے جو ہے جانور کو پورا ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کی کھال کو نکالنا ضروری ہے۔ رات کے وقت ذبح کرنا جبکہ روشنی کا صحیح انتظام نہ ہو، کیونکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ کوئی رگ کٹنے سے رہ جائے۔ اگر روشنی کا اچھا انتظام ہو تو مکروہ نہیں، لیکن اندھیرے میں ذبح کرنا مکروہ ہے، اس لیے جو ہے اندھیرے میں ذبح نہ کریں، روشنی کے جو ہے سائے میں ذبح کریں۔ اونٹ کے علاوہ دوسرے جانوروں کو کھڑے ہونے کی حالت میں ذبح کرنا مکروہ ہے۔ صرف اونٹ کو زمین پر گرنے کے بعد اس کی گردن کو 3 جگہ سے کاٹنا،
اس لیے کہ بلا وجہ تکلیف دینا چیز ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ تھے چند جو ہے قربانی کے جانور کے لحاظ سے، ذبح کرنے کے لحاظ سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اور عید قربانی جو ہے 10 ذی الحجہ کے جو ہے سنیچر کے دن سعودی عربیہ کے اندر اعلان کیا گیا ہے۔ اسی بنیاد پر سارے ملک کے اندر ساری دنیا کے مسلمان منائیں تو جو ہے ایک ہی دن ہوگا۔ اس لیے جو ہے آپ حضرات کے سامنے میں اس عید الاضحیٰ کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تمام مسلمانان دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنے مال کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے جو ہے نفس کی بھی قربانی اللہ کے راہ میں دیں۔ صرف جانور ہی قربان مت کریں، عید پر اپنی ضد، انا، حسد، بدگمانی کو بھی قربان کیجئے، دل صاف کریں تاکہ قربانیاں ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمان کے دل کو صاف رکھیں، کینہ، غضب، حسد، بغض، یہ سب چیزیں اپنے دل سے نکال کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ، والہانہ محبت کے ساتھ پیش آتے ہوئے یہ قربانی سب سے پہلے دیں، اس کے بعد اپنے مال کے ساتھ جانور کی قربانی دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرما لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمان کو پھر ایک بار میں عید الاضحیٰ کی قربانی کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ در حقیقت میں، اصل میں ہم اپنے نفس کی قربانی اور دل صاف کرتے ہوئے تمام کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے حکام اور نبی کی سنتوں پر اپنی 24 گھنٹے والی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آخر میں آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سماعت فرمائیں اور دوست احباب میں شیئر کریں تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بات خاص کر اور کہنا چاہتا ہوں، خاص کر مسلمانان جو ہے ہند کے لیے، جس جانور کی قربانی کے لیے حکومت نے ممنوع قرار دیا گیا ہے، مہربانی فرما کر اس کی قربانی نہ کریں تاکہ امن، شانتی، انتی جو ہے قائم رہیں۔ اس بات کو جو ہے لحاظ رکھتے ہوئے آپ حضرات صرف بکرے کی قربانی اس مرتبہ دیں تاکہ جو ہے ہندوستان کے اندر امن قائم رہے۔ اس بات کو میں کہتے ہوئے آخر میں جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں پھر ایک بار سے آپ تمام کو اس عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قبول فرمائیں۔ اللہ حافظ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔